السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں عبدالباسط خان رضوی مصباحی ایک بار پھر رمضان اسپیشل میں ایک نئے مضمون کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر آیا ہوں۔ رمضان شریف کا یہ عشر اخیر جہنم سے آزادی کا پروانہ جس میں عطا کیا جاتا ہے، اللہ کے خوش نصیب بندوں کو وہ اس مبارک مہینے کا مبارک عشرہ ہمارے سامنے سے رخصت ہو رہا ہے۔ یوں تو رمضان شریف کا ہر لمحہ ہی بابرکت ہے، خیر و برکت میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن خاص کر عشر اخیر کی طاق راتوں میں جو شب قدر تلاشنے کا حدیث پاک میں حکم ہوا، اور جس شب قدر کے فضیلت میں اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں باضابطہ ایک صورت نازل فرمائی۔ احادیث طیبات میں یہ مضمون موجود ہے کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا، قیام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ماضی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور بھی بے شمار برکتیں اس رات کے حوالے سے حدیث پاک میں موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مختصراً اس رات کی کیا اہمیت ہے حدیث پاک میں یا قرآن کریم میں، اور اس رات میں بزرگان دین نے کون سی تسبیحات، کس دعا کی تلقین فرمائی ہے، اور کس انداز میں عبادتیں کرنی چاہیے، اور کیسے ہمیں شب قدر گزارنا ہے، اس حوالے سے میں تھوڑی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر اس کے ضمن میں کچھ دو چار باتیں آپ تک پہنچانے کی میں سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سورہ قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ قرآن کریم کے اس مبارک صورت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ شب قدر میں فرشتوں کی مقدس جماعت سرزمین دنیا پر تشریف لاتی ہے، جس کی قیادت حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہے وہ فرماتے ہیں۔ ان کی قیادت میں یہ فرشتے سرزمین دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے یہ سرزمین دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ انہیں مبارکبادی پیش کرتے ہیں جو اس راتوں میں خاص طور پر اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادات کا، قیام کا، رکوع و سجود کا، تسبیحات کا، قرآن پاک کی تلاوت کا، درود و وظائف پڑھنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ یہ شب قدر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاص کر عطا کی گئی، اور ان کے صدقے ان کی امت کو یعنی امت محمدیہ کو عطا کی گئی۔ اور یہ شب قدر عطا کیوں کی گئی تو اس کے حوالے سے بھی حدیث پاک ہمارے سامنے موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سابقہ انبیاء کرام کی امتوں کی عمر، ایک طویل عمر کے حوالے سے جب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان کی عمریں تو طویل ہوتی تھی، لمبی عمریں ان کی ہوتی تھی، جب عمریں طویل ہیں تو نیکیاں بھی وہ زیادہ کریں گے۔ میری امت ان کی عمریں کم ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کی عمر میانہ ہوگی، یعنی 60 سے 70 سال کے درمیان آپ نے فرمایا۔ تو جس کی عمر کم ہوگی ظاہر سی بات ہے عبادتیں بھی وہ کم کریں گے۔ تو یہ سوچ کر کہ ہماری امت اپنی پوری زندگی بھی وہ عبادت کرتی رہے تو سابقہ امتوں کے مقابلے میں ان کی نیکیاں کم رہیں گی، یہ سوچ کر آپ رنجیدہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو
شب قدر عطا فرمایا اور یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ آپ غم نہ کریں، رنجیدہ نہ ہو، آپ کی امت کو میں ایک ایسی رات عطا فرمانے والا ہوں کہ جس رات کا وہ اہتمام کر لیں گے تو 1000 مہینے میں کی راتوں میں یا 1000 مہینوں میں عبادت کرنے کا ثواب جتنا نہیں ہوتا اس سے کہیں زیادہ فقط اس ایک رات میں عبادت کرنے پر اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کو ثواب عطا فرمائے گا۔ مضامین اور بھی ہیں، میں مختصراً 2-4 باتیں اور کرنا چاہوں گا۔ بہت سارے روایات الگ الگ راتوں کے حوالے سے ہے کہ کس رات کو شب قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص حکمتیں اس میں پوشیدہ ہے کہ جب یہاں تک بیان فرما دیا گیا کہ وہ رمضان شریف میں ہے تو 11 مہینے میں مشقت کرنی ہمارے لیے معاف ہوگی۔ جب رمضان شریف میں بھی 30 راتوں کے بجائے یہ کہہ دیا کہ عشر اخیر میں، تو پتہ چلا ان 20 راتوں میں بھی ہمارے لیے ایک طرح سے اطمینان بخش دی گئی کہ ان 10 راتوں میں، اب ان 10 راتوں میں بھی طاق راتیں اگر 5 ہیں تو 5 راتیں ان میں بھی تخفیف کر دی گئی کہ اب فقط سال بھر میں 5 راتیں ہمارے لیے وہ بھی منتخب طور پر اس کا اہتمام کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص حکمتیں پوشیدہ ہے۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اللہ نے اپنی رضا کو نیک کاموں میں پوشیدہ رکھا ہے، اپنی ناراضگی کو گناہ کے کاموں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ تو اسی طرح اگر شب قدر کو واضح طور پر بتا دیا جاتا کہ یہ خاص رات میں ہی شب قدر ہے تو شاید بندہ اور بھی دیگر راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کی وجہ سے جو عبادات کر لیتا ہے اس میں بھی وہ سستی اور کاہلی کرتا اور اس کی تمام تر توجہ فقط اس ایک رات کے لیے خاص ہو جاتی۔ اور ایسے ہی دیکھ لیا جائے تو اس ایک رات کی وجہ سے بندہ کم از کم اعتکاف کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اسی بابرکت شب کی اہمیت اور فضیلت کو، برکت کو حاصل کرنے کے لیے وہ کئی راتوں میں جاگتا ہے، اور پھر جس کے نصیبے میں اس قدر کی برکتیں آنی ہوتی ہے وہ اس رات میں جاگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ پھر بھی اس کی چند علامتیں بتائی گئی ہیں کہ ان طاق راتوں میں سے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شب قدر جو آج ہم نے گزارا یہی شب قدر ہے، تو اس کی بھی کچھ علامتیں موجود ہیں، میں اسے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر شب قدر کے بارے میں سوال کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب یا رمضان کی آخری شب میں ہے، تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہیں کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اس رات سمندر کا کھارا پانی بھی وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علامات ہر کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ بلا شبہ ہمارے شب و روز جس انداز میں گزرتے ہیں، زیادہ حصہ ہم گناہوں میں صرف کرتے ہیں، تو جب تک ہمارا دل اللہ کے نور سے آباد نہیں ہو جاتا، گناہوں کی کائی اور سیاہی سے پاک و صاف نہیں ہو جاتا، یہ علامات دیکھنے کے لیے ہماری آنکھوں میں جو بصیرت چاہیے یا بصارت چاہیے وہ پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اہل نظر کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ان چیزوں کو آشنا فرما دیا کرتا ہے اور وہ اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سیدنا شیخ ابو الحسن عراقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے ان کے زندگی کا یہ تجربہ رہا ہے کہ انہوں نے اکثر شب قدر کو پایا ہے، تو وہ اپنا ایک تجربہ شیئر کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان تجربے کو شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں الحمدللہ عز و جل کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے شب قدر کو نہ دیکھا ہو، سبحان اللہ۔ پھر اپنا تجربہ ارشاد فرماتے ہیں، جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا
تو 29ویں شب، اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتہ کو ہوا تو میں نے 23ویں شب میں شب قدر کو پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سال رمضان شریف میرے خیال سے سنیچر یعنی ہفتے کے دن ابتدا ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے دیکھیں تو 23ویں شب کو شب قدر رہی ہوگی۔ لیکن میرے سامنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی جو تائید والی حدیث پاک موجود ہے وہ یہی ہے کہ ان تمام نے 27ویں شب کے حوالے سے فرمایا کہ 27 کو ہی شب قدر ہوا کرتی ہے۔ ان میں سے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ 27ویں شب رمضان ہی کو شب قدر کہتے ہیں۔ سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی 27ویں شب کے ہی قائل ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر آپ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی آپ بھی فرماتے ہیں کہ ہاں یہ شب قدر جو ہے وہ 27 کو ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہی کو ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی تائید کے لیے انہوں نے 2 دلائل بھی بیان فرمائے ہیں، وہ تھوڑی لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں وہ دلائل چھوڑتا ہوں۔ اب بتانا یہ ہے کہ اس رات کو ہم گزارے کیسے۔ مقصد یہ ہے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم مقرب اگر ہونا چاہتے ہیں تو اس رات کو ہم لہو و لعب میں نہ گزاریں یا سو کر نہ گزاریں اور غفلت میں نہ رہ جائیں، بلکہ ان کاموں میں ہم اپنا وقت لگائیں، صرف کریں جو اللہ رب العزت کی رضا کا سبب بننے والے ہیں۔ وہ کون سے کام ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے نوافل کا اہتمام کرنا، درود و وظائف پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، ذکر کا خاص اہتمام کرنا، اگر ممکن ہو سکے تو تھوڑی دیر کے لیے نعتیہ یا ذکر کی واعظ و نصیحت کی محفل اگر منعقد ہو سکتی ہے مختصراً، جو اس بات کی طرف آپ کو آمادہ کرے کہ آج کی رات کا میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ اسی طرح 2-3 نسخے میں اور بھی بتاؤں گا حدیث پاک کی روشنی میں کہ وہ خاص دعا پڑھنا آپ بالکل بھی نہ بھولیں آج کی رات میں۔ ناظرین، بتانا یہ ہے کہ آپ ممکن ہو سکے اور توفیق خداوندی اگر حاصل ہو جائے تو عشر اخیر کی ہر راتوں میں جاگنے کا اہتمام عبادت کی نیت سے اخلاص قلب کے ساتھ کریں، اور نہ ہو سکے تو کم سے کم طاق راتوں کو تو بالکل بھی ضائع نہ کرے۔ یہ اور بات ہے کہ کثیر روایات یہی ہے کہ 27 کی شب کو ہی شب قدر ہوتی ہے۔ میں کچھ خاص دعائیں اس رات کے حوالے سے میں بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی اس کی برکتیں بخوبی حاصل کر سکیں۔ اس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو کوئی شب قدر میں سورۃ القدر 7 بار پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ تو خاص شب قدر کے حوالے سے ہے، لیکن سورہ قدر کی برکتیں اور بھی یہ ہے۔ آپ نے اسی میں فرمایا کہ جو کوئی سال بھر میں جب کبھی جمعہ کے روز نماز جمعہ سے پہلے 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے۔ شب قدر کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک ہمارے سامنے موجود ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، میں نے اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ عز و جل بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ ایک اور دعا ہے کہ جس کے متعلق آیا کہ جو شخص رات میں یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس نے گویا شب قدر کو پا لیا، لہٰذا ہر رات اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے۔ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ آپ چاہیں تو یاد بھی کر سکتے ہیں، میں دھیرے دھیرے پڑھتا ہوں۔
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ اس کے علاوہ شب قدر کی نماز کم سے کم 2 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں 1000 رکعت نماز پڑھ پانا شب قدر کی کسی ایک رات میں یہ آسان نہیں ہے۔ جتنا آپ سے میسر ہو سکے آپ اتنا ضرور کریں، لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں اوسط قرأت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور ہر 2 رکعت کی آپ نیت کریں، 2 رکعت پر سلام پھیر دیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے استغفار کی کثرت کریں، لا حول پڑھیں، اور دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگیں۔ عبادات کے ساتھ رات کی تاریکی میں ممکن ہو سکے تو عبادات کا اہتمام آپ تنہائی میں کریں، کہ تنہائی میں جب بندہ عبادت کرتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں آنسو بہانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا راتوں میں آپ کوشش کریں کہ اگر تخلیہ ہو سکے تو آپ اس کا اہتمام ضرور کریں، اور ہو سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے گریہ گزاری کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، دعائیں مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ دعا اپنے لیے بھی مانگے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی مانگے، رشتہ داروں کے لیے مانگے، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے مانگے۔ اور اس وقت تو جو بیماری پھیلی ہوئی ہے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مہلک مرض سے تمام عالم اسلام کو محفوظ و مامون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔